بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے صرف دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے نور سے تخلیق کیا لیکن ان کے جوڑے پیدا نہ کیا، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی نسل چلتی ہے۔ جبکہ ناری جنات کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات میں سے سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون کو زمین پر بھیجا تو اس کو زمین پر ایک جن لڑکی ملا دیا۔ اس جن نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور ان دونوں کی خوب نسل بڑھ گئی۔ پہل تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بعد میں جنوں میں سے کچھ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جالیبہ اور اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قدراس اور بہادر تھے۔ جالیبہ شکل و صورت سے ببر شیر کی طرح نظر آتا تھا اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جالیبہ جنوں کا سردار تھا، اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا تھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب جنوں نے زمین پر جنگ اور تباہی مچانی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو۔ لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ جنگ کی، پر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ اس جنگ میں بہت تعداد میں جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کے بہترین طریقے سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کو خطاب دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ فرشتے عزازیل کو نیک و پرہیزگار کہتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار کہتے کہ عزازیل کو 40,000 سال تک جنت کا خزانچی مقرر کیا گیا تھا۔ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا تھا۔ 30,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے معلم مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو رب کائنات ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگا، اے اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جسے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے ایک حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ وہ بندہ شیطان ہوگا۔ عزازیل ہر وقت یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات سن کر کئی ہزار سال عبادت میں گزار دیے۔ پھر ایک دن عزازیل کے علم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی تھی۔ فرشتوں کا جب حضرت آدم کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو اس سے پتلے سے بہت زیادہ حیران ہو جاتے تھے، جبکہ ابلیس کا گزر ہوتا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا تھا۔ جب اس پتلے کو ابلیس مارتا تھا تو اس سے مٹی کے کھڑکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔
ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کروں گا جو زمین پر جا کر میرے احکام کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ عزازیل کے علاوہ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اللہ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ عزازیل قنوط میں آگے بولنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا فرمایا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجہ بہتر ہوں۔ عزازیل کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے چلے جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ پھر عزازیل نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے دے۔ اللہ نے عزازیل کی بات کو مان لی، اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ عزازیل نے کہہ کر، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کا نافرمان کرتا رہوں گا، اور جن میں سے بہت زیادہ بندے میرے شکنجے میں آ کر تیرے نافرمان ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے عزازیل کو الفاظ کہتے سنا تو فرمایا، اسی وقت یہاں سے چلے جا۔ جو بندہ میری بات کو مانے وہ میرا فرما بردار ہوگا، اور جو تیری بات مانے گا وہ نافرمان ہوگا، اس کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ اس طرح عزازیل نے اپنی ساری عبادت کو رائے گاں کر لیا۔ وہاں سے نکل کر وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ قرآن پاک کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں، عقیدوں میں بھی اس کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں بھی اور مقدس کتابوں میں سب اس کو لوسیفر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ شروع سے ایک عقیدہ لوسیفر کو سچا مانتا آ رہا ہے، وہ عقیدہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ لوسیفر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوسیفر نے خدا کے حکم کو نہ مان کر اچھا کیا ہے۔ وہ لوسیفر کو خدا کے برابر مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ شیطان کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ روایات میں کہ ابلیس کو موت اس وقت آئے گی جب اسرائیل پہلا سور پھونکنے کے بعد دوسرا سور پھونکنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں حکم ہے کہ روز محشر کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے یہ اعلان کرتا ہوا کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو، اور مجھے تم پر کسی قسم کا تسلط حاصل نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو بلایا اور تم سب نے میری بات کو مان لیا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوں، اور تم میرا فریاد رس نہ ہو سکتے ہو اور نہ میں تمہارا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔